السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی، اور ڈاکٹر عمر ہمارے ساتھ ہیں جو کہ اپنا تجزیہ دیں گے آنے والے دوسرا جو دور چل رہا ہے، اور وائٹ ہاؤس کی کنفرمیشن بھی آ گئی ہے، ایران نے اپنی کنفرمیشن کر دی ہے، پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اسلام آباد جو ہے اس وقت مذاکرات کا گڑھ بنا ہوا ہے، جہاں پر درجنوں انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہے وہ واپس ہی نہیں گئے، وہیں پہ رکے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ آج سے جو ہے وہ بھی 100 سے زیادہ جرنلسٹ پاکستان پہنچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ سفر کا آغاز بھی کر دیا ہوگا۔ تو آخر یہ انٹرنیشنل ایک کہنے کے ایک مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں دنیا کے بہت سارے ممالک کے جرنلسٹ صحافی حضرات وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہاں سے جو دنیا کی جو تیسری ورلڈ وار کا جو خطرہ ہے وہ معطل ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر دونوں فریق جو کہ طاقتور بھی ہیں ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ بالکل ڈاکٹر ٹھیک۔ صاحب یہ جو بلی چوہے کا کھیل تھا نا، یہ بہت زیادہ ہو گیا، ہمیں بھی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، پرسوں ہو رہا ہے۔ صحافی حضرات جو ہیں وہ اپنے تکے جو ہے لگا رہے تھے مسلسل، یہ جی کل پہنچ رہے ہیں، آج صبح 6 بجے کا ٹائم ہے، پرسوں جو ہے وہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ خیر اب ان کی امیدیں جو ہے اصلی خبر کی طرف چلیں، تو کیا کہیں گے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ایک دفعہ پھر، لیکن آپ نے دیکھا کہ مذاکرات میں دونوں طرف شاید اس طریقے کے لوگ نہیں آ رہے کہ جو ڈائریکٹ وہیں پر کچھ فیصلہ کر سکیں۔ فیصلہ امریکہ اور ایران کے اندر بیٹھی ہوئی قیادت ہی کرے گی، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں آپ کو تھوڑا سا اس بات کو ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ مذاکرات ایک ایسی جنگ کے لیے ہو رہے ہیں جو ایران نے نہیں شروع کی تھی، اور پاکستان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے انپرووکڈ ایران پہ اٹیک کیا تھا، اس لیے کہ وہ ایران کو اتنا توڑ دیں، اتنا نقصان پہنچا دیں، ان کی حکومت بدل دیں اور ان پہ قبضہ کر لیں بیسکلی جو ہے۔ لیکن وہ چیز جب ناکام ہوئی، نہ اسرائیل حزب اللہ کو ہرا پایا باوجود اپنے تمام شاطرانہ جو چیزوں کے جو اس نے کی ہیں، اور نہ امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے گھٹنے ٹیک پایا۔ ان فیکٹ ہوا یہ کہ الٹا امریکہ کے سارے بیس اس علاقے سے ختم ہو گئے، اور ان کی اپنی کشتیاں جو پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر کھڑی ہوتی تھیں، اور بحرین کے اندر ان کا فلیٹ جو ہے وہ کھڑا ہوتا تھا، بڑا مشہور قسم کا الوداعد بیس ایران پہ نظر رکھا ہوتا تھا، وہ سارا غائب ہو چکا ہے۔ اب یہ اسٹریٹ کے باہر کھڑے ہیں، ان کے پاس کوئی جہاز جو یہاں سے اڑانے کی اندر سے قریب کی جگہ نہیں ہے، نیچے سے ختم ہو گئی وہ تو ان کو ایئر کرافٹ کیریئر رکھنے پڑ رہے ہیں، وہ بھی اتنا دور کہ ایران کی میزائل جو ہیں وہاں پہ آرام سے نہ پہنچ پائیں۔ تو اتنا دور ان کو دھکیلنے کے بعد اب جو ہے وہ جب امریکہ کو تمام جو ان کے سارے اہداف تھے وہاں پہ بمباری کرنے کے بعد وہ گھٹنے نہیں ٹیک پائے، تو پھر ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ پھر لوگوں نے ان کو ذرا تھوڑا، ان کے اپنے جرنیلوں نے کہا کہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے، نیوکلیئر استعمال ہتھیار کا ہم تو آپ کو بھی فی الحال نہیں جس کو کرنے دیں گے، ویسے ہی اس کو حل کریں۔ تو پھر ان کو ہوش ٹھکانے آئے، پاکستان بیچ میں کودا اور ہم نے کہا مذاکرات کراتے ہیں، اور وہ مذاکرات شروع ہوئے، اور وہ انہوں نے ایران نے بڑے آنیسٹلی 10 نکاتی پوائنٹ دے دیے تھے، امریکہ نے ان پہ ایگری کر لیا، ایران یہاں پہنچ گیا، اور جیسے ہی ان پہ ایگریمنٹ ہونے لگا وہ کہتے ہیں انہوں نے گول پوسٹ ہٹا دی، آگے بڑھا دی، جس کا مطلب وہ ابھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جس کا مطلب وہ وقت مزید چاہ رہے تھے۔ اب کون سی ایسی چیز ہے جس سے ان کو تھوڑا اور وقت چاہیے؟ میرے خیال ہے اسرائیل کو اور ٹائم دے رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے لٹانی تک پہنچ جائے، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بتا سکے نتن یاہو کہ بھائی ہم نے بھی کچھ کیا ہے، اور ان کو دونوں کو ایک فیس سیونگ چاہیے اپنی جیت کی، کہ ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی بڑے ترم خان ہیں۔ تو وہ چیز ایران امریکہ کو تو پرووائڈ نہیں کر رہا ہے، اسرائیل چھین کے لے رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے حزب اللہ سے لڑ کے آگے جائے، لیکن وہ جا نہیں پا رہا۔ اب دوسرا دور جو تھا، پہلی بار تو یہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کر رہے۔ اب دوسرا دور ایکسپیکٹڈ تھا کہ بھئی اب کبھی بھی ہوگا، ان کی بیک چینل گفتگو بھی شروع ہو رہی تھی، لیکن ایران نے ایک چیز کے اندر فٹ ڈاؤن کر دیا تھا، اس نے کہا تھا بلاکیڈ نہیں ہٹے گا تو ہم دوسرا دور نہیں کریں گے۔ تو پاکستان نے بہت کوشش کی، عاصم منیر نے پرسنلی تو بات کرنے کی بلاکیج کوشش تو کی، ابھی بھی نہیں ہٹا۔ ابھی بھی نہیں ہٹا۔ تو اسی لیے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ٹاکس جو ہیں یہ وہ والے ٹاکس ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا تھا، ان کے پہلے صف کے لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل نہیں ہو رہے۔ یہ سمپلی جو دنیا کا بہت پریشر پڑ رہا ہے۔ دیکھیں بلاکیڈ سے کیا ہوا ہے، جو پہلا بلاکیڈ تھا جو ایران نے کیا تھا، اس کے اندر ایران کی جو تھی کشتیاں وہ جا رہی تھیں، دنیا کو آئل سپلائی کر رہی تھیں، رشین جا رہی تھیں، چائنیز جا رہی تھیں، اور جو دوسرے ملکوں کی تھیں وہ ان کو بھتہ دے کے یا ٹول دے کے وہ آگے جا رہی تھیں۔
امریکہ کا جو بلاکیڈ ہے اس کے نتیجے میں ایران نے ٹوٹل بلاک کر دیا ہے. تو اب دنیا کے اندر اور تیزی سے تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور اتنا پریشر پڑ رہا ہے اب ان کے اوپر کہ آپ بات چیت کیوں نہیں کر رہے. تو اس لیے میرا خیال ہے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ یہ بھیج رہے ہیں, ورنہ ان کو دوبارہ سے میرا خیال ہے جیسے تھا کہ بلاکیڈ ہٹائیں, بات کریں, وہ جو 10 چیزیں ایگری ہو گئی تھیں ان کے اوپر کر کے اور اس کو ختم کریں. لیکن اس کے اندر وہی بات ہے کہ ٹرمپ کی ایگو جو ہے وہ آڑے آتی ہے, اور تھوڑا اسرائیل کو کہ اس نے کیا اچیو کیا ہے سارے کے اندر وہ آڑے آتا ہے. بالکل ناظرین, جہاں اتنے پاکستانی اور انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہیں اپنے تجزیے دینے کے ساتھ ہی ساتھ کچھ پریڈکشن بھی کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے, تو آج ہم اپنے پروگرام میں بھی کر دیتے ہیں کہ اس جو سیکنڈ دور چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز سے جو ہے وہ تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی, اور جہاز جو ہیں وہ ویسے ہی جائیں گے جیسے 2 مہینے پہلے جا رہے تھے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ میری ہے پروڈکشن, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چوائس ہے نہیں. اگر آپ نے دنیا کو مشکل میں ڈالنا ہے تو وہ پھر اب ایک الگ بات ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس والے اس میں جو ہے یہ چیز کلیئر ہوگی کہ کم سے کم جہازوں کی آمد و رفت جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ, غیر مشروط طور پر ایران اور امریکہ اپنی تمام جو ہے وہاں پہ پوسٹ جو ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹائیں گے. یہ میری ہے, اور اگر یہ صحیح ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب پھر میں نجومی بن جاؤں گا. اور تو ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا سا پاکستان پہ چلتے ہیں. یقیناً آپ پاکستان پہ بھی ہم نے نظر رکھی ہوئی, پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ کافی عجیب سی نظر آ رہی ہوتی ہے. پبلک کو لازمت ہے, پوری دنیا میں مہنگائی اور دوسری چیزیں بڑھ رہی ہیں. الیکٹریسٹی پہ, سولر پہ جو ہے انہوں نے اب ٹیکس لگانے کا سوچا ہے. پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گوبر پہ بھی ٹیکس لگ رہا تھا, لیکن پھر پتہ چلا. ہمارا جو میڈیا ہے, ہماری جو گورنمنٹ ہے, وہ اپنا مقدمہ خود صحیح طرح کیوں نہیں لڑ پاتی کہ اگر شہر میں آپ نے گائے بھینس رکھنی ہے تو اس کی کلیننگ کا آپ نے ٹیکس دینا ہے. آپ پبلک کو سمجھائیں, اور یہ دنیا میں ہوتا ہے, کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لازم بات ہے کہ آپ کا جو اس کا جو ڈرٹی تھنگز رہتی ہیں وہ سارا سیوریج میں جا رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے پورا پلان کرنا پڑتا ہے سٹی کے لیے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیکس رکھا ہے جس کو گوبر ٹیکس کہتے ہیں. اصل میں گوبر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو کچھ اور نام بھی دے سکتے تھے, لیکن چلیں دے دیا. پھر سولر پینل پر آ گئے کہ جی سولر پینل پہ جو ہے ٹیکس ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک صاحب نے جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اور وہ بجلی بنا رہے ہیں اور اپنی 80% بجلی گورنمنٹ کو بیچ رہے ہیں اور 20% خود یوز کر رہے ہیں, اگر اس پہ ٹیکس لگ گیا تو کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ وہ پیسہ کما رہے ہیں. لیکن اگر ایک صارف پہ جو کہ صرف 1 لاکھ 2 لاکھ پہ 1-2 پینل لگا کے اپنے گھر کی وہ کر رہا ہے اور اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, تو میرا خیال ہے وہ بھی صحیح ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھا نہیں پا رہی پبلک کو. دنیا میں کافی پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی, ان کو بڑا غصہ ہے کہ جناب سولر پہ ٹیکس لگا دیا. پھر تیسری بڑی وہ ہوتی ہے کہ جی کراچی یونیورسٹی جو ہے روڈ جو ہے پچھلے 4 سال سے بند ہے, اور آپ خود کراچی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, اور ہائی کورٹ نے جو ہے کچھ فیصلے لیے جس کے بعد سندھ گورنمنٹ کو عقل آئی, اور عقل نہیں آئی بلکہ بیچارے مجبور ہو گئے کہ اس پہ کچھ ایکشن لے. انہوں نے کچھ اس پہ کام مطلب خیر کام تو رکا ہی ہوا تھا, جو ٹھیکیدار ہے وہ پھر کورٹ میں چلے گئے. میرے خیال ہے یہ اب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کراچی یونیورسٹی روڈ بنے گی یا نہیں بنے گی. لیکن بے حسی بے شرمی سندھ گورنمنٹ کی کہ وہ مسلسل پاکستان میں جو ایک بہت بڑا شہر ہے جو کہ کروڑوں روپے نہیں, اربوں روپے نہیں, کھربوں روپے جو ہے آپ کو ٹیکس دیتا ہے, یہاں پر ایک خاص قسم کا ٹیکس لیا جاتا ہے جو کہ کنٹینرز آتے ہیں جو کہ جو پورٹ سے جمع کیا جاتا ہے, جو کہ روڈوں کے حوالے سے اربوں روپے جمع کیے جاتے ہیں ہر ہفتے, کہ وہ جو روڈوں کا جو کراچی کے اندر جو صورتحال ہے اس کو اچھا کریں گے. لازم بات ہے ہیوی ٹریفک چلتا ہے, وہ ٹیکس بھی پاکستان کو کراچی کو نہیں ملتا, اور اگر ملتا ہے تو سندھ گورنمنٹ کھا جاتی ہے. یہ جو سارے وہ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہیں, میں چاہتا ہوں 1 by 1 اس پہ تھوڑا سا آپ تبصرہ ضرور کریں, کیونکہ آپ خود کراچی کے شہری ہیں, آپ خود پاکستانی باشندے ہیں. کیا گورنمنٹ کو اس کی تشہیر
डिजिटल मीडिया पे सही तरीके से नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन लोगों को जो 4 साल से जो है कराची यूनिवर्सिटी को बंद किए बैठे हैं, क्या उनको सज़ाएँ नहीं मिलनी चाहिए? क्या असल कल्प्रेट को नहीं पकड़ना चाहिए? क्या कहेंगे? कि मैं ये रिमाइंड कर दूँ, मैं कराची यूनिवर्सिटी में ना, मतलब मैंने वहाँ पढ़ने में वहाँ रहा हुआ हूँ। मैं वहाँ कैंपस में बड़ा हुआ हूँ और उनकी उन रोडों पे जो शहर से 12 मील दूर एक बस्ती, उसके 12 मील की जो रोड है उसको मैंने बचपन से ट्रैवर्स किया है। तो मेरे लिए अगेन ये चीज़ पर्सनल है। द रीज़न मैं सबको एक-एक करके क्या ये सारे के सारी बातें जो आपने बताई हैं ये क्लम्प्ड अप हैं इंटू वन थिंग। हम क्यों नहीं इसका केस सही पेश कर पाते, या गवर्नमेंट क्यों नहीं केस सही पेश कर पाती, या पब्लिक को हकीकत क्यों नहीं पता लगती। इन सब के पीछे एक चीज़ है कि हम जिस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं करते, वो ये है कि हमारा जो माशी निज़ाम है, जिसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हमारे, वो कौन-सा माशी निज़ाम है और वो क्या कर रहा है और उसके नतीजे में क्या चीज़ पैदा हो रही है। अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें खुलती चली आएँगी कि हम जिस कैपिटलिस्ट निज़ाम में रहते हैं, उसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर जो एक एलीट है, चंद लोगों की एलीट है, वो अपने मुल्क के लेबर और रिसोर्सेज़ जो है, वो दूसरी कंपनियों के लिए, फॉरेन कंपनियों के लिए जो है, वो सस्ती कीमत पे देके उससे पैसा बनाती है, उससे खुश होती है। तो हमारे यहाँ एक तबका है जो अमीर होता है, जो कि प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के ओनर्स होते हैं, और उनको मैच करने के लिए गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो रिश्वत लेके और दूसरे तरीकों से अमीर होते हैं या प्लॉट लेके अमीर होते हैं। प्रॉपर्टी से ज़्यादातर लोग पैसे बनाते हैं। तो एक हमारी प्रॉपर्टीड क्लास है और एक हमारी नॉन प्रॉपर्टीड क्लास है। तो हमारी जो प्रॉपर्टीड क्लास है उसके ऊपर यकीनन वाजिब होता है कि वो टैक्स दे, ज़्यादा दे, उससे जो कि एक मेहनत कश देता है। और उसके टैक्सों से फिर वो ट्रांसलेट होने चाहिए कि भई आपकी जो बेसिक एमेनिटीज़ हैं, जिनमें रोड होती हैं, बिजली होता है, पानी होता है, सब कुछ होता है, ये आप वहाँ पे जो है मतलब एक उसको अच्छे तरीके तो से दे सकें। डॉक्टर साहब लेकिन आपको हमारे यहाँ मुझे ये सब प्रॉपर्टी, पता है, लेकिन ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता? गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। गवर्नमेंट उस पे टैक्स नहीं लगा सकती। टैक्स किस पे लगता है हमारे यहाँ? टैक्स लगता है हमारे यहाँ मेहनत कश पे। हमारे अब्बा यूनिवर्सिटी में टीचर थे, तो उनको तनख्वाह मिलती थी, टैक्स निकली हुई। प्राइवेट कंपनी में आप जो है सीपीए को हायर करते हैं, सीपीए आपको बताता है टैक्स कहाँ बचाते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली जो प्रॉपर्टी क्लास है, वो क्लास पैसा नहीं देना चाहती। हमारे यहाँ जो जो अमेरिका में भी है, यहाँ पे जो रिच लोग हैं, बाय द एंड ऑफ द डे आप देखें बिलियनर जो है वो 0.02% उसका टैक्स जा रहा होता है, और एक जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में उनका 30% 35% जा रहा होता है प्रोपोर्शनेटली। तो ये चीज के आप जो हैं, आपके मुल्क के अंदर जो क्लास है जो कि इसको जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि वो कैसे इस माशी निजाम के अंदर रहते हुए अगर उसको ठीक करना है, तो उनको फिर ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसका बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरना हम इसके ऊपर कब से बात करते आ रहे हैं। मेरा ख्याल है जब भी आप पाकिस्तान वापस जाएं, वो बतदरीज वो रोडें उससे बुरी होती हैं जो पहले थी। वहां पे गुर्बत, उससे एक क्लास है जो बहुत गरीब है, बहुत मेहनत करती है, कुछ नहीं कमा पाती। एक लोग है कि आपने एक प्लॉट बेचा और आपको इतने पैसे आ गए कि आपके बच्चे बाहर से पढ़ के आ गए। अब आपको प्लॉट कहाँ से आया? फेवर से लिया गया था, कब्जे से लिया गया था, जायज पैसे से लिया गया था, इस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी क्लास फिर मजीद बैंक से लोन लेके उस पे एक और प्लॉट, एक और प्लॉट, एक और प्लॉट ले सकती है। तो उनके पास इतने जराए, इतने वसाइल हैं, बगैर फैक्ट्री लगाए, बगैर मेहनत किए, बगैर कुछ इजाद किए, कि वो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन उस हिसाब से वो टैक्स नहीं देते। तो तो जाहिर है कि वो डॉक्टर साहब हम इसी तरह बात करते रहेंगे, मैं आपसे हम्म, सवाल करूँगा, आप जवाब देंगे, आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं जवाब दूँगा। तो इसका कोई हल है? आपने देखा अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, हाँ, यहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं। अभी आपको पता है येस और नो का जो वोट था, जिसमें डेमोक्रेट ने कामयाबी हासिल की वर्जीनिया में, और अब मेरा ख़्याल है 4 से 5 सीटें उनकी बढ़ जाएँगी। तो यहाँ पर भी है, लेकिन लाज़िम बात है ये भी सैकड़ों सालों में जाकर इस काबिल हुआ है। तो वहाँ पर मतलब एंड क्या होगा? आप एंड कोई इसका आप ये समझिए कि इस चीज को चूंकि डिले किया जाता है, इस पे गुफ्तगू नहीं की जाती, टैक्स लगाया नहीं जाता, तो जैसे अमेरिका में हो रहा है ये चीज, लोग 3 बार 4 बार उससे नाराज होते हैं, तो फिर बुश से नाराज हुए, क्लिंटन से, वो किए जा रहे हैं इलेक्ट, हत्ता है कि ट्रम्प को ले आए, मसले उनके सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दवा की कीमत नहीं गिर रही है, ये नहीं हो रहा। तो इसका मसला अगर हुकूमतें सॉल्व नहीं करेंगी तो इनकलाब आएगा, सीधी सी बात है। और हमारे यहाँ चूंकि ज़ाहिर है लोग ऐसे नहीं, यहाँ तो मुसल्लह लोग हैं अमेरिका के अंदर जो हैं। तो आपने देखा कि वो ट्रम्प का 21 जनवरी को क्या हुआ, तो लोग जब गुस्से में आएंगे, खाने को नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? जब अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो, या रोडें उधड़ रही होंगी, या चीजें सही नहीं बनी हुई होंगी, तो और महंगाई बढ़ती चली जाएगी।
تو اس کے اندر جو مطلب کچھ چیزیں تو میں مانتا ہوں ان کے ہاتھ میں اتنے آسانی سے نہیں آئیں گی، کیونکہ ڈیم بنانے ہیں تو بجلی آئے گی، کچھ چیزیں مہنگی ہیں، اتنے آرام سے سر سستی نہیں ہوں گی. انقلاب جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں پہ تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا نیوز پیپر جنگ اور جیو کا جو ہے وہ اپنے اخبار میں ایک نفرت آمیز قسم کا آرٹیکل چھاپتا ہے، جس میں جو پاکستان بننے کے بعد کراچی میں یا پاکستان میں یا سندھ میں لوگ آتے ہیں، ان کو ایک نفرت بھری اپنی ہاتھوں سے لکھا ہوا آرٹیکل چھاپتا ہے، اور جنگ اخبار وہ آرٹیکل چھاپ دیتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا آپ سے ذکر ضرور کروں، اگر آپ اس کا جواب دینا پسند کرتے ہیں. یہ آرٹیکل ہے کراچی کے محلوں کے نام. اس کا اصل چہرہ تب نکھرے گا جب اس کے محلوں کے نام سے جہالت کی بدبو نہیں، شناخت کی خوشبو آئے گی. اس میں کچھ وہ ہے، میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. میں اس میں سے کچھ لائنیں پڑھ سکتا ہوں کہ شہر کسی فنکار بلکہ کسی بے تکے مزاح نگار نے بسایا ہو. یہ وہی لوگ ہیں جو ہجرت کے بعد ہندوستان سے آ کر کراچی کے مالک بن بیٹھے ہیں. خود کو پڑھے لکھے مہذب کہتے ہیں اور فخر سے بولتے ہیں کہ ہم نے یہاں کے شہریوں کو تہذیب سکھائی، لیکن جن کے ذوق کی پہچان ہے پاپوش نگر یعنی جوتا کالونی. اب اسی طرح انہوں نے اور بھی بات کہ پھر خود کو مہذب کہتا ہے، یہی وہ تضاد ہے جس نے کراچی کو بدصورت بنا دیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری کہ جی جو ڈفرینٹ نام ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ گندا غلیظ قسم کا آرٹیکل ایک صاحب نے لکھا اور وہ جنگ اخبار میں چھپ گیا، جس میں پاکستان بنانے والوں کے خلاف بات کی گئی، تذلیل آمیز بات کی گئی. اب مجھے بتائیں، امریکہ کے اندر بھی بہت سارے سٹورز کے نام ایسے نہیں ہیں جو کہ تھوڑے بہت عجیب سے لگتے ہیں کہ یار یہ کیا نام ہے؟ تو وہ نام پڑ جاتے ہیں. نام بعض دفعہ بنتے نہیں ہو. پاکستان جیسے جگہوں پہ تو کچھ بھی نام اگر کوئی مچھر کالونی ہے تو اس سے تہذیب کو کیسا جوڑا جائے؟ اب وہ مچھر کالونی کیوں بنی؟ اسی طریقے سے پٹھان کالونی، پنجاب ٹاؤن، گرین ٹاؤن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں گرینری ہوگی؟ انڈا موڑ آپ نے دیکھا ہوگا، ڈسکو بیکری. یہ نام مطلب یہ کہیں آفیشلی نام تو نہیں ہے نا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ نام باقاعدہ کاؤنٹی نے بیٹھ کے وہ نام لکھے ہوں. اس سے تہذیب کا کیا تعلق؟ یا ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ جو کہ اپنے رشتہ دار اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آئے، آپ ان کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ تعصب ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ اور اس پہ حیرت کی بات ہے کہ جو کراچی کے ایکچولی لوگ ہیں جو امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں، خیر جو امریکہ میں نہایت ہی غلیظ قسم سوائے 20% کے 80% جو ہے نا وہ جو اسپینچ کی چپل پہن کے اور یہاں امیر بن کے کراچی کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو میں لعنت بھیجتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا کراچی کا نہ ہی سوچیں تو اچھا ہے، کیونکہ جب بھی انہوں نے سوچا ہے امریکہ سے بیٹھ کے انتشاری سوچا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن پاکستان کے اندر کوئی تو طبقہ ہو کہ جو اس آرٹیکل کے بارے میں بولے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے. جی کیا کہیں گے؟ ہاں جی، بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال چھیڑ دیا. لیکن دیکھیں میرے نزدیک سیاسی مخالفت جو ہے میں اس کو ذرا جو کیا کہتے ہیں اس کو میں غلاظت کے اس میں نہیں رکھتا. میں رکھتا ہوں ان کی پوائنٹ آف اوپینین ہے. اگر انہوں نے چھاپا ہے چاہے کتنا ہی کیوں نہ پینفل ہو، کتنا ہی کیوں نہ وہ کم سے کم وہ ایک کانورسیشن کو جیسے کہ ہم کر رہے ہیں اس کو وہ ٹریگر کرتا ہے. غلاظت میرے نزدیک گولی مارنا یا میں اس کو ڈالوں گا یا جو مذہبی نفرت میں یہ جو ہے اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ کانورسیشن شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ٹرینیں آ رہی تھیں ان لوگوں کی جو کہ اپنا باقی قربانی دے کے وہاں سے آ رہے تھے، تو ان کا نام مہاجر کیمپ ہی کیوں رکھا گیا تھا اس جگہ کا جہاں وہ رکے؟ وائے؟ وہ تو پاکستان کا سب سے عظیم وہ ہونا چاہیے تھا جس کے پاکستان کا اس میں جو جھنڈے ہوں پاکستانی چیز ہو، اس کا نام مہاجر کیمپ رکھا گیا تھا. تو ہم نے شروع وہیں سے کیا تھا کہ جو لوگ آئے تھے ان کو نہیں وہ جو ہے وہ رسپیکٹ ملی تھی. وہ ٹرینیں وہاں جا کے رکی ہیں جہاں پہ پانی تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ، باوجود اس کے کہ کبھی یہ 4 صوبے 4 قومیتیں ایک ساتھ ایک ملک میں نہیں رہی تھیں اس سے پہلے، وقت کے ساتھ ساتھ رہ کے آپ کے اندر ایک یونٹی آتی ہے.
علاوہ ریلیجن کے جو کہ یونٹی اس کو کرنی چاہیے تھی. میرا خیال ہے ہیومن لیول کے اوپر بھی جو ہم ساتھ رہتے ہیں, پنجابیوں میں اور مہاجروں میں تو بہت ہوئی, لیکن بلوچوں کے اندر اور پختونوں میں ان کی لینگویج کا بھی اس میں بہت بڑا فرق رہا ہے, اور کلچر کا وہ اتنی منگلنگ نہیں ہوئی جتنی کہ مہاجروں میں اور پنجابیوں میں ہوئی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اس منگلنگ کے باوجود جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا ہے جو اس کے آتھر ہیں وہ کیا خود مہاجر ہیں اور ان کو شکوائے مہاجروں سے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیوں انہوں نے اس طرح کیا پڑھے لکھے لوگوں نے, اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نہ ہو کسی اور صوبے کے اور انہوں نے لکھا ہو. لیکن جو بھی انہوں نے کیا, انہوں نے کم سے کم اس بات کو جو ہے وہ اٹھایا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا جو شہر ہے وہ آج اس حال میں کیوں ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کا اقتدار پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہی نہیں رہا ہے تو شہر ایسے ہی ہوگا جیسے کہ بہت خوبصورت ہونا بات آپ نے ایکچولی چاہیے. اتنی گہری بات کر دی ہے نا, جس سے شاید آپ پاکستان جائیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی, لیکن یہ بھی سمجھ میں آنے والوں کے لیے ہے کہ آپ نے بہت گہری بات کر دی ہے کہ اقتدار ہی نہیں رہا پڑھے لکھے. سندھ گورنمنٹ جو ہے یا سندھ کے اندر بیٹھنے والوں کے اندر نفرتیں اتنی زیادہ کریٹ کر دی گئی ہیں. آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ جناب اردو ہی کیوں رہی, خیر وہ تو بہت لمبا وہ بن جائے گا, لیکن بہرحال اردو جو بھئی ہے آپ کو اگر خوبصورت تقریر زبان ہے. کرنی ہے جیتنے کے لیے, اگر آپ کو سندھ میں کھڑے ہو کسی حلقے میں تقریر کرنی ہے جیتنے کے لیے, اور آپ کو واقعی اپنی ذہانت استعمال کرنی ہے, بہت مشکل کام ہے ان لوگوں کے ووٹ لینا سب کے. ہاں اگر آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو سارے سندھی ہیں, یہ جو سارے مہاجر ہیں, یہ سارے وغیرہ وجہ, آپ کو مہاجر ووٹ مل جائے گا. اگر آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں گے جو ہے پنجاب کالونی میں کہ ساری گڑبڑ مہاجروں کی تھی, تو آپ کو پنجابی ووٹ مل جائے گا. یہ مودی والی سیاست ہے, اور ہمارے یہاں بھی یہ چیز جو ہے یہ ایزی وے آؤٹ ہے, ایزی وے آؤٹ. وہ کیوں بیچارہ فیدل کاسٹرو رات رات بھڑک جو ہے وہاں پہ کھڑا ہوا تقریریں کر رہا ہوتا تھا کیوبا میں, کیونکہ جب آپ چیزیں سمجھاتے ہیں لوگوں کہ آج ہم یہاں پہ کیوں اتنے بڑے میس میں ہیں, اس کا حل کیا ہے, تو وہ مشکل کام ہوتا ہے. لوگ آسان راستہ نکالتے ہیں. آسان راستہ یہی ہے جس کے نتیجہ آج ہمارے سامنے جو آپ نے سارا بیان کیا تھا. تو آئی ہوپ کہ لوگوں کے اندر یہ سمجھ آئے کہ کیسے آپ جو ہے نا وہ پڑھائی لکھائی کو اور پیسے کے اوپر انسانی دماغ کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. آپ ایران کو دیکھیں نا, میں دوبارہ وہاں پہ جمپ کر کے جاؤں گا, اور کاش آپ نے جو کہا تھا, آپ کی پریڈکشن جو میں کہوں گا کاش وہ صحیح ثابت ہو اور یہ جنگ واقعی ختم ہو. لیکن یہ کہ وہ قوم جو ہے اس نے ان کے جرنیلوں کی تنخواہ $150 ہے. انہوں نے فور دا لاسٹ 40 ایئرز جو ہے وہ اپنی آزادی کو اہمیت دی اپنے ذاتی مفاد کے اوپر. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا ایک وہ یاد ہے آپ کو, آکڑا باکڑا تڑی تڑاکا, گھر میں دولت بینک میں فاقہ. آج ہمارے یہاں گھروں میں دولت ہے اور بینک میں فاقے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی نے لوٹ کسوٹ اپنے گھر میں بھر لیا ہے, اور ایران نے, ان کے صاحب اقتدار لوگوں نے وہ میزائل سٹیز بنائی ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ اپنا ویژن بنا لیں گے, کل صبح اگر پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے شہر بہتر کرنے, جگہیں بہتر کرنی ہے, ان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. بالکل روڈے ٹھیک ہے, لوگ ٹھیک ہے. موجود ہیں, کام کرنے والے موجود ہیں, آپ کو صرف ان کو لگانا ہے صحیح رستے پہ. بالکل صحیح کہا. ناظرین, آج کا پروگرام تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا, لیکن ہم نے پاکستان کو بھی ڈسکس کرنا تھا. پاکستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر جو ہے کمپٹیشن تو نہیں رہا. میرا خیال ہے کہ آج کل اب ہم ڈراموں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کراچی کا شہری باہر نکلتا ہے اور لٹ جاتا ہے. موٹر سائیکلیں ایک دو نہیں 50,000 52,000 اس طرح جو ہے سال میں لٹ رہی ہیں, مطلب چھن رہی ہیں. اور ہر ڈرامے میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. تو ہم اب چیز کو نا ایکسیپٹ کرنے لگے. ہم ان برائیوں کو اب ایکسیپٹ کر کے اپنی فلم اور ریڈیو ٹی وی میں جو ہے بتانے لگے, لیکن ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہے. سیف سٹی جو ہے, کیمرے جب لگائے جاتے ہیں تو ان سے مجرموں کو بھی پکڑا جاتا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پر کس طریقے سے کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ مجرموں کو پکڑا جاتا ہے. لیکن ہم صرف اربوں روپے جو ہے 100 ارب روپے کے چلان اب تک ہو چکے ہیں اسی مہینے, 3 مہینے کہتے ہیں. ابھی میں ایک وہ فگر دیکھ رہا تھا, تو آپ نے اربوں روپے جو ہے پنجاب میں بھی سیف سٹی لگے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو جاتا ہے نا, وہ وی لاگ بنا کے ضرور لگاتا ہے. بلکہ میں آپ کو پروگرام کے آخر میں بتاؤں کہ وہ ابھی ایک صاحب گئے ہوئے تھے پنجاب میں, تو کوئی سب لوگ وہ بنا رہے تھے, تو کہنے لگا یار آپ لوگ شہروں میں اتنے آئی فون لے کر باہر آئے ہیں, ہمارے یہاں ہوتا تو چاروں طرف سے ڈکیتیاں پڑتی ہیں آپ کے, یہ سارے آئی فون چلے جاتے ہیں. مطلب آپ خوف کا عالم دیکھیں کہ لاہور کا بندہ اپنی ڈیش بورڈ پر آئی فون 16 پرو لے کے گھوم رہا ہے.
اور کراچی کے اندر وہ اپنے ہاتھوں میں آپ گھٹیا موبائل بھی رکھ کے نہیں گھوم سکتے. یہ سیکیورٹی کا ایک سمپل کلیئر. اچھا یہ سیکیورٹی جیسے ہمارے یہاں ہیں بیڈ ایریاز ہیں گڈ ایریاز ہیں, سندھ کے اندر بیڈی ایریاز ہیں. آپ کو کوئی ایک جگہ نہیں ملے گی جہاں آپ کہیں کہ سکون سے اپنے بچوں کو بھیج دیں رات کے 2 بجے 1 بجے کہ کچھ نہیں ہونے والا. چلیں ناظرین, امید پہ دنیا قائم ہے, اور کہتے ہیں کہ ہر سانس کے بعد دوسرے سانس کی امید انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہماری بھی امید یہی ہے کہ آج نہیں تو یہ جو سندھ کے حکمران ہیں ان کو شاید کچھ عقل آ جائے, کیونکہ مرنا تو انہوں نے بھی ہے ہمیں بھی ہے. یہ کہاں جائیں گے اور ہم کہاں جائیں گے. تو روڈ پہ مرنے والا جو ہے وہ گولی سے مر کے شہید کہلاتا ہے, لیکن ان کی موت جو ہے وہ ایک پوری ہم مثالیں دیں گے کہ مر گیا سالہ, معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آخری کوئی کمنٹ کہنا. میں آخر میں یہ بولوں گا کہ 2 باتیں. ایران اس کے حوالے سے تو بڑا سمپل ہے کہ ہمیشہ کہتا ہوں ایران کو یوکرین کی جنگ کو بہت کلوزلی فالو کریں, کیونکہ اس سے ہمارے آنے والی دنیا کیا ہوگی وہ شیپ ہو رہی ہے. دوسرا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس میں خاص طور پہ کیونکہ میں کراچی میں پیدا ہوں اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, اور میرے والد صاحب جب آئے اسلام آباد رہنے تو وہ رہے ہوئے ان کو 5-6 سال ہوئے تھے, اور میری فون پہ بات تھی تو کہنے لگے, میں نے کہا بابا کوئی یاد آتا ہے؟ فقط بہت یاد آتا ہے, لیکن عمر یہاں اتنے تمیز کے لوگ ہیں, کوئی مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا. بہت ہی خیال سے کام کرتے ہیں اور تمیز سے رہتے. میں نے پھر اس کے بعد میں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا, تو میں نے کہا کہ پنجاب کے اندر مطلب ایک بڑا صوبہ ہونے کے ناطے, ایک کنٹرولنگ صوبہ ہونے کے ناطے, وہ اس کی گورننس جو ہے وہ کہیں بہتر ہے. آپ لاکھ گالیاں دیں نواز شریف کو, وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اینیمل ہے. کراچی اور پنجاب میں کوئی جوڑ نہیں ہے. پنجاب جو ہے وہ رہنے کے لیے ایک زبردست جگہ ہے, اور اس کے اوپر ہم پورے پروگرام کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر واقعی کہ کیا وجہ ہے کہ کراچی اتنے وسائل کے باوجود جو ہے وہ اس حال میں ہے, اور لاہور اور اسلام آباد اور وہ جو ہے وہاں پہ واقعی یہ چوریاں ڈکیتیاں, اور وہ کیوں نہیں ان کے لوگوں کے ذہن میں ہی آتا کہ ہم یہ کریں جا کے, جو کراچی میں کیوں آتا ہے. تو اس کے اوپر ایک بہت انٹرسٹنگ میرا خیال ہے ڈائلاگ ہے یہ. جی بالکل, تھینک یو. ناظرین چلیں, آج کے لیے بس اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington.